نامحرم سے گفتگو اگر ضروری نہ ہو تو مکروہ ہے. نامحرم مردوں کے لیے عورتوں کے ساتھ، عورتوں کے لیے مردوں کے ساتھ، اگر ضروری نہ ہو تو مکروہ ہے، کراہت ہے، ناپسندیدہ ہے. مخصوصاً اگر مخاطب جوان ہو. اگر مخاطب جوان ہے تو گفتگو یہ غیر ضروری، ضرورت نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، پھر بھی آپ گفتگو کرتے ہیں تو مکروہ ہے. اگر مخاطب جوان ہے جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ اگر جوان ہے تو زیادہ مکروہ ہے. نمبر 2، کسی کے ساتھ بھی، کسی کے ساتھ بھی. اب اس میں محرم و نامحرم نہیں ہے. البتہ یہ زوجہ یا محترمہ کے علاوہ ہے، زوج و زوجہ سے ہٹ کرے. اس کو بھی ایک بریکٹ میں لکھتے ہیں غیر زوجین، چونکہ یہاں تو نہیں ہے. محرم ہو یا نہ محرم، کسی کے ساتھ بھی اور کسی بھی چیز کے بارے میں، ان کو ذہن میں رکھیں آپ، کسی بھی چیز کے بارے میں شہوت اور لذت کے ہمراہ گفتگو جائز نہیں ہے. زوجین اس سے جدا ہے. زوجین یعنی میاں بیوی. اس کے علاوہ باقی کسی بھی شخص کے ساتھ کسی بھی چیز کے بارے میں شہوت کے ساتھ اور لذت کے ساتھ، لذت جنسی، جائز نہیں یعنی چیز یعنی حرام ہے. تیسرا مسئلہ، نامحرم سے گفتگو شرائط کے ساتھ جائز ہے. شرائط درکار ہے، اگر شرائط موجود ہوں تو جائز ہے. نمبر 1، وہ شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1، قصد لذت اور خوف ریبہ نہ ہو. لذت کے قصد سے نہ ہو اور گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے گناہ میں مبتلا نہ ہو. اب وہ جو سرسری گناہ ہے وہاں پہ کیا ہے؟ گفتگو کے دوران مثلا لذت، نگاہ ہے جنسی، صحیح، اور اسی طرح مثلا وغیرہ وغیرہ غیبہ. تیسری شرط یہ ہے کہ فساد کا خوف نہ ہو، مثلا قتل
مثلا خانہ بدر، مثلا قطع رحم، فساد ہو سکتا ہے، جھگڑے کا خوف ہے. آپ نے کسی اپنے گرل فرینڈ سے گفتگو کی، آ جائیں، گفتگو کی، اس کے آواز ان کے گھر میں مثلا سن لیا، ماں بھائی بہن، انہوں نے ہوا کیا، جھگڑا ہو جاتا ہے گھر میں، تو خوف فساد نہ ہو، نہ آپ کے، نہ کسی مومن کے بارے میں، کسی کے بارے میں، تو خوف فساد کا خوف نہ ہو. صحیح. احسنت. 4 خواتین گفتگو کے دوران اپنی آواز باریک اور لطیف نہ کریں. نامحرم کے ساتھ گفتگو میں یہ شرط ہے کہ وہ نہ کریں، اپنی آواز کو زیادہ پتلی نہ کریں یا پھر زیادہ سریلی نہ بنائیں. قرآن مجید میں آیا ہے کہ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہ اپنی آواز کو لطیف اور نازک نہ کریں. فَيَطْمَعُ الَّذِينَ فِي قَلْبِهِم مَرَضٌ، لالچ میں پڑ جاتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، نارمل گفتگو کریں. تو ان 4 شرائط کے ساتھ نامحرم کے ساتھ گفتگو جائز ہے. قصد لذت نہ ہو، خوف گناہ نہ ہو، گفتگو کے دوران گناہ سے آلودہ، گفتگو گناہ سے آلودہ نہ ہو، اور آپ بھی ٹھیک ہے نا، جھوٹ، غیبت، تہمت وغیرہ وغیرہ سے آلودہ نہ ہو. فساد کا خوف نہ ہو، قتل کا خوف، فساد جھگڑے کا خوف. خانہ بدر مثلا لڑکی کو گھر سے نکال دیں یا پھر لڑکے کو گھر سے نکال دیں، بھائی تو نے اس سے مثلا بات چیت کی، تو یہ خطرات نہ ہو. اور قطع رحم نہ ہو، قطع رابطے ہوتے ہیں محارم کے ساتھ، مثلا بہن بھائی میں، ماں بیٹی میں، باپ بیٹی میں، مثلا اس وجہ سے کہ کسی نامحرم سے بات کی، انہوں نے بات چیت بند کری، تو یہ فسادات ہیں. اور خواتین اپنی آواز کو دھیمی نہ کریں، لطیف اور باریک اور نازک نہ کریں. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو معلوم ہو، کسی جوان کو، شخص کو معلوم ہو کہ نامحرم سے گفتگو کے نتیجے میں، نامحرم سے گفتگو کے نتیجے میں گناہ میں مبتلا ہوگا، تو واجب ہے کہ نامحرم سے گفتگو نہ کرے، خواہ مرد ہو یا عورت. اب مردوں سے گفتگو میں عورتیں گناہ میں مبتلا ہو سکتی ہیں، عورتوں سے گفتگو میں مرد جو ہے گناہ میں مبتلا ہو، جس طرح سے بھی ہو. جب یہ خوف ہے تو گفتگو حرام ہے. پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو حرام میں مبتلا کرنے کے لیے بات کرے، کسی سے بات کرنا حرام ہے. کسی بھی شخص کو حرام میں پھنسانا چاہتے ہیں اور آپ اس سے گفتگو، یہ گفتگو ہی حرام ہے شروع سے، ابھی وہ گناہ میں مبتلا ہو یا نہ ہو. 6 ٹیلی فون، موبائل اور یا انٹرنیٹ وغیرہ پر محرک گفتگو کرنا حرام ہے کسی کے ساتھ.